سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، آپ کے گھر کا نقشہ ویسا ہی بڑا خوبصورت تھا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. آپ علیہ السلام کے گھروں کی تصویر ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. جہاں قرآن کی تلاوت کا ماحول، حکمت کے تذکرے، اللہ کے نبی کی زندگی کی باتیں، یہ گھروں کی تصویر تھی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. مسلمانوں کے گھروں کا ماحول چونکہ تربیت گاہ ہوتے ہیں تو وہاں پاکیزگی ہوتی ہے، خیر کے تذکرے ہوتے ہیں. نئی نسل نے گھر کی اس درسگاہ سے سوسائٹی کا حصہ بننا ہوتا ہے، تو وہیں سے اس کا شعور بنتا ہے، وہیں سے اس کی سوچ اور فکر کی تعمیر اور اس کی بنیاد پڑتی ہے. یہ گھروں کا ماحول تھا. قرآن ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اب تو بس اوقات مسلمانوں کے گھروں میں مہینوں نہیں سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن کی آواز نہیں آتی. مدینہ منورہ میں جب مسلمان سویرے سویرے مسجد میں جایا کرتے تھے تو ان اطراف کے کچے گھروں میں مسلمان ماں بہن بیٹی اتنی کثرت سے تلاوت کرتی کہ گلی سے گزرنے والوں کو یوں محسوس ہوتا، بھن بھناہٹ کی آواز محسوس ہوتی، جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں تو بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے. اس لیے کہ ہر گھر میں سویرے سویرے ہر ماں بہن بیٹی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. تصور نہیں تھا مسلمانوں کے ہاں کہ صبح ہو اور وہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو. کوئی ماں بہن بیٹی اپنے دن کا آغاز کرے اور اس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا وظیفہ نہ ہو، تصور نہیں تھا. اور پھر برکت بھی ہوتی تھی، اس کا نور بھی ہوا کرتا تھا. گھر میدان جنگ نہیں ہوا کرتے تھے، محبتوں کے گلشن ہوا کرتے تھے، محبتوں کے گلشن ہوا کرتے تھے. گھروں سے محبتوں کی خوشبو پھوٹا کرتی تھی، نفرتوں کے کانٹے نہیں ہوا کرتے تھے. نیکی جو ہوتی تھی اور وہاں خیر کا جو ماحول ہوتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی یاد عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو ویسا ہی اجر لیکن آسانی سے مل جائے اس کی رہنمائی فرمایا کرتے. اجر ویسا ہی ہو جیسے بیت اللہ کے اندر کا، لیکن آسانی سے کیسے مل جائے آپ رہنمائی فرمایا کرتے تھے. عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر لے گئے. فرمایا کہ عائشہ تو کمرے کے اندر نماز پڑھے گی، تجھے بیت اللہ کے اندر کا ثواب ملے گا. عورت جتنی سطر کے ساتھ عبادت کرتی ہے، اوٹ میں عبادت کرتی ہے، پردے میں عبادت کرتی ہے، خلوت میں عبادت کرتی ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. فرمایا عائشہ تو اندر نماز پڑھ رہی ہے، اس کا ثواب ایسا جیسے تو نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ کہنے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے گئے. فرمایا عائشہ تجھے یہاں پڑھنے کا وہی ثواب ملے گا جو بیت اللہ کے اندر پڑھنے کا ملتا ہے. اور پھر آپ علیہ السلام عبادات کے اندر بھی اعتدال سکھاتے تھے تاکہ وہ عمل ہمیشہ رہ سکے میانہ روی کے ساتھ.
ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے تو وہاں ایک ستون کے ساتھ رسی بندھی ہوئی تھی. تو پوچھا یہ رسی کس کی ہے؟ فرمایا حضرت زینب نے باندھی ہے جو آپ کی اہلیہ تھی، اور وہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھتی ہیں. جب انہیں اونگ آنے لگتی ہے، تھکنے لگتی ہے، تو اسے پکڑ لیتی ہیں تاکہ اونگ اور تھکاوٹ میں بھی وہ عبادت کرتی رہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا جب تھکاوٹ ہو جائے، نیند آنے لگ جائے، آرام کر، سو جائے. اور جب طبیعت کے اندر نشاط ہے، طبیعت کے اندر بشاشت ہے، تو پھر نفلی عبادات کرتی رہے. تو عبادات کے اندر بھی فرمایا میانہ روی اختیار کر لو اور مسلسل کرو. ایک خاتون گزری، عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون حضرت خولہ بنت طویل میں بیٹھی ہوئی تھی، اور حضور علیہ السلام بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی. وہ سامنے سے گزری. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ خولہ ہیں اور یہ رات بھر عبادت کرتی ہیں، سوتی نہیں. آپ نے فرمایا لا تنام اللیل، رات کو سوتی نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ رات نہیں سوتی، رات بھر عبادت فرماتی. فرمانا نا اس کو بولو اتنی عبادت کرو جتنی تم طاقت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تھک جاؤ گی. آپ علیہ السلام کی چاہت یہ ہوتی تھی احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. عمل تھوڑا ہو، نفلی عبادات تھوڑی ہو لیکن مسلسل ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسند. اس لیے کہ جو عمل مسلسل ہوگا تو ہمیشہ اس کا اللہ سے ایک رابطہ رہے گا. اور دوسرا یہ کہ ایک آدمی ایک دن دروازے پہ پورا دن کھڑا رہے اور ایک دن اس سخی کے دربارے پہ روزانہ آئے، تو بتائیے کس کی قیمت زیادہ ہے؟ ایک یہ کہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے آئے، اور ایک یہ کہ ایک ہی سال میں ایک مرتبہ لیکن پورا دن کھڑا رہا. تو وہ زیادہ اچھا ہے جو روزانہ سخی کے دربار میں آ رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ عمل ہو، مسلسل ہو، پائیدار ہو، استقامت کے ساتھ ہو، اور نفلی عبادات اپنے لیے اتنی مقرر کی جائیں جو آدمی مسلسل کر سکے، ہمیشہ کر سکے. جب ایک قطرہ چٹان پہ روز گرے، مسلسل گرے، نشان پڑ جائے گا. اور اسی چٹان پہ آپ پورا ٹینکر گرا دیں، کوئی نشان نہیں پڑے گا. گرایا تو بہت لیکن مسلسل نہیں گرایا. اور ایک ہی قطرہ روزانہ گرایا، کچھ عرصے کے بعد نشان پڑ جائے. تو اگرچہ آپ تہجد میں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں لیکن مسلسل پڑھیں، بنسبت اس کے کہ آپ پوری رات جاگے لیکن سال میں ایک ہی مرتبہ جاگے، یا مہینے میں ایک ہی دن جاگے. اور ایک یہ ہے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ، روزانہ پونا گھنٹہ جاگ اٹھے اور اس میں عبادت کر لی، یہ زیادہ پسندیدہ. تو تلاوت کا معمول ہو، اذکار کا معمول ہو، نوافل کا معمول ہو، اتنا مقرر کیا جائے جو آدمی روزانہ کر سکے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر کی عورتوں کو عبادات بھی کی ترغیب بھی دیتے تھے، لیکن اس کے اندر میانہ روی، درمیانی چال، اس کی بھی تعلیم دیتے تھے اور ترغیب دیتے تھے کہ جو عمل ہو وہ مسلسل ہو. پھر عائشہ فرماتی ہیں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے علیک بتقوی اللہ والرفق. عائشہ پرہیزگاری کا اہتمام کرنا اور ہمیشہ نرمی سے کام لینا، نرمی سے کام لینا. اور پھر فرمانے لگے کہ جس شخص میں نرمی نہ ہو، جس شخص میں نرمی نہ ہو تو وہ عیب دار ہو جاتا ہے، اور جس شخص میں نرمی ہو وہ نرمی اسے آراستہ اور مزین کر دیتی ہے. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے کسی گھر میں اللہ خیر چاہ لے
اللہ کسی گھر میں خیر چاہ لیں تو ان کو نرمی پہ ڈال دیتے، کسی گھر میں اللہ خیر چاہ لیں تو اللہ اس گھرانے کو نرمی پہ ڈال دیتے ہیں۔ گھر میں نرم مزاج لوگ موجود ہیں، چیخو پکار، تو میں بات بات پہ الجھنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نرمی ہوگی، رفق ہوگا تو یہ چیز تمہیں خوبصورت کر دے گی۔ گھر میں آئے گا گھر بڑھیا ہو جائے، زندگی میں آ جائے گی زندگی بڑھیا ہو جائے گی، کسی شخصیت میں پیدا ہو جائے سبحان اللہ وہ مزین ہو جائے گا، پرکشش ہو جائے گا۔ اور کسی میں سختی آ گئی، تلخی آ گئی، لہجے میں تلخی، زبان میں تلخی، بات بات پہ غضبناک، جیسے آگ کا انگارہ شعلہ بھڑک اٹھ رہا ہے ہر بات پہ، فرمایا یہ اس کے اندر کا عیب ہے جو اسے عیب دار کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کہہ رہے نرمی سے کام لینا، عائشہ اے عائشہ ارفقی، نرمی سے کام لو۔ فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا، جب اللہ کسی گھرانے سے خیر کا معاملہ فرماتے ہیں دلہم علی باب الرفق، اللہ انہیں نرمی پہ ڈال دیتا ہے۔ اس گھر میں نرمی کا ماحول ہوتا ہے، اور نرمی کے جسے کہیں کہ بول ہوتے ہیں، اور نرمی کا لب و لہجہ ہوتا ہے، اور نرمی کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اور معاملات ہوتے ہیں۔ یہ علامت ہے اللہ نے اس گھرانے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیا۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے لگے بلا وجہ فحت باش، اور اخلاق سے گری ہوئی بات کسی کافر سے بھی نہیں کرنی، چے جائے کہ مسلمان، اور چے جائے کہ گھر میں، اور چے جائے کہ زندگی کی رفیق اور رفیق حیات کے ساتھ، فرمایا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرنی۔ ایک مرتبہ یہود کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور اس نے بڑی بدتمیزی کی اور بڑی گھٹیا انداز سے اس نے آ کر جملہ کہا اور کہنے لگے السلام علیکم، آپ پہ ہلاکت ہو۔ السلام علیکم کے بجائے کہنے لگے السلام علیکم، یوں انہوں نے آ کر سلام کیا السلام علیکم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، جو تم نے مجھ سے کہا یہ تم پر ہو، وعلیکم تم پر ہو۔ تو عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، یہ خدا کی مار تم پر ہو، لعنت تم پر ہو، اللہ کا غضب تم پر ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہلا یا عائشہ علیکہ بالرفق، چھوڑو عائشہ، نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا بدتمیزی کی ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اولا تسمعی ما قلت عائشہ، کیا تم نے نہیں سنا ہم نے کیا کہا؟ ہم نے بھی تو یہی کہا ہے نا علیکم، جو تم نے ہم پر کہی ہم نے کہا یہ تم پر ہو، جیسے انہوں نے کہا ہم نے اس کا جواب دے دیا۔ رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فی، اور تم جانتی ہو ہماری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی اور ان کا کہا جملہ بیکار گیا، جو ہم نے ان پر بد دعا دی وہ ان کے حق میں قبول ہو گئی، اور جو انہوں نے ہمارے بارے میں کہا وہ بیکار گئی، تو ہم نے تو جواب دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادتی نہیں، برائی میں بھی زیادتی نہیں، سختی میں بھی زیادتی نہیں، نہ انصافی کے اندر بھی زیادتی نہیں، اس انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے تھے۔ اب تو بات کا جواب گالی سے ہے، اور
پتھر کا جواب اینٹ سے ہے، اور ترکی بترکی جواب دینا اسے فن سمجھا جاتا ہے۔ دیکھا کیسے جواب دیا ہے، کیسی جلی کٹی میں نے اس کو سنائی، ہاں کیسی میں نے اس کو سنا دی، یعنی اسے فن سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا کمال ہے، ہاں کہ میں نے اس کا کلیجہ کاٹ دیا ہے، میں نے اس کو اندر سے چھنی کر دیا ہے، اور رات بھر تڑپتے تڑپتے زندگی رات گزارے گی، یہ کوئی فن نہیں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی نرمی سے کام لو، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو تلقین فرماتے کہ دیکھو کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھو۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ ایاکا ومحقرات الاعمال، ایک روایت میں ہے ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، اس لیے کہ چھوٹی چنگاری سے اگر غفلت اختیار کی جائے، جتنی آگ بھڑکتی اس سے ہے اور جتنا اس سے نقصان ہوتا ہے، بڑی آگ جس سے آدمی خبردار ہو جائے اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ چنگاری سمجھ کے نظر انداز کر دیا، اسی نے سارا گھر جلا دیا۔ بڑی آگ لگی، سب خبردار ہو گئے، پانی ڈال کر بجھا دیا۔ اور بھائی قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے نا، آگ چھوٹی سے چنگاری سے بڑی ہوا کرتی ہے۔ پہلے آدمی چھوٹا چور بنتا ہے، پھر ڈاکو بنتا ہے۔ پہلے وہ گھر سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھاتا ہے، عادت اس سے خراب ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پیسے اٹھاتا ہے، چھوٹے چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، پھر اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، پھر ہمت بڑھتی ہے، پھر بڑا چور بنتا ہے، پھر ڈاکا بنتا ہے۔ تو ایسی پہلے چھوٹے گناہ زندگی میں آتے ہیں، پھر حوصلہ بڑھتا ہے، اور دل کی سیاہی بڑھتی ہے، دل کی ظلمت بڑھتی ہے، پھر اس سے بڑے گناہ پہ جرت ہوتی ہے، اور پھر ایسے گناہ پہ جرت ہو جاتی ہے جس سے ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، جس سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ لیکن ظاہر پہلے اس گناہ تک جانا حوصلہ نہیں ہوتا تھا، حوصلہ نہیں ہوتا تھا، دل نہیں مانتا تھا کہ یہ بھی میں گناہ کر سکتا ہوں۔ لیکن جب چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، حوصلہ بڑھ گیا، سیاہی بڑھ گئی، دل کی سختی بڑھ گئی، اور ایسا گناہ کر بیٹھا جیسے حدیث میں آتا ہے زنا کرنے سے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا۔ اب ظاہر ہے اس گندگی تک جانے سے پہلے کئی سیڑھیاں چڑھا ہے گناہوں کی، پھر جا کر یہاں حوصلہ پہنچا ہے نا۔ شراب پینے سے فرمایا شرابی اس کے اندر سے ایمان چلا جاتا ہے، لیکن ظاہر اس سطح تک جانے سے پہلے بہت سارے اس نے قدم رکھے ہیں گناہوں کے، پھر اس گناہ تک وہ پہنچا ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ ام الخبائث۔ تو آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی تربیت فرماتے، ایاکا ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ پوچھو، احتیاط کرو، ان گناہوں کے بارے میں بھی کل تم سے باز پرس ہوگی، ان گناہوں کے بارے میں بھی تم سے باز پرس ہوگی۔ ہم بس اوقات اپنے گھروں میں گناہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بچی ہے ایسے کپڑے پہننے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے اس کی عادت ڈال دی تو پھر بالغ ہونے کے بعد بھی وہی پہنے گی، کیونکہ اس کی عادت ہو گئی ہے نا۔ بلکہ جب بڑی ہو جائے گی تو اس سے زیادہ گھٹیا لباس پہنے گی، اس سے غیر گزرا لباس پہنی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لم يجدن ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ کچھ عورتیں ہوں گی لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، لباس پہنی ہوں گی لیکن بے لباس ہوں گی، کاسیات عاریات، پہنی ہوں گی ننگی ہوں گی۔ اس زمانے میں یہ مخلوق کوئی نہیں تھی، ایسی مخلوق وہاں موجود نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی نے نبوت کے آنکھوں سے آج کا دور بھی دیکھا تھا کہ اتنا باریک لباس ہے، اتنا چست لباس ہے، اتنا مختصر لباس ہے کہ آدھا سے آدھا جسم سب کچھ نظر آتا، لباس ہے لیکن نہیں ہے۔
اتنا چست ہے. یعنی پہلے یہ جینز مرد پہنتے ہوئے شرماتے تھے، اب تو عورتیں پہنتے. اور نہ صرف یہ کہ گھر کی اس جسے کہیں کہ کمرے کے اندر بھرے عام چلتا ہے. یعنی ایسا چست لباس ہے کہ اندر کے سارے جسم کی حیت نظر آتی، ایسا باریک ہے، سارا جسم جھلکتا ہے، بلکہ زیادہ نمایاں ہوتا. آدھی آستین ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، جسم کا آدھا حصہ لباس سے نظر آ رہا ہے. کاسیات عاریات. لیکن ظاہر یہ لباسی میرے گھر میں پہلے دن تو نہیں آئی نا، آہستہ آہستہ آئی ہے. یہ لباسی اس درجے کی پہلے دن نہیں آئی، آہستہ آہستہ آئی ہے. پہلے یہ اسٹپ اٹھایا، پھر یہ اسٹپ اٹھایا، پھر یہاں کمزوری میرے گھر میں آئی، پھر یہ کمزوری میرے گھر میں آئی، اور آہستہ آہستہ وہ لباس ہو گیا جس کا آج سے 10-12 سال پہلے نمازیوں میں، شریف گھرانوں میں تصور بھی نہیں تھا. لیکن آ گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بارے میں احتیاط فرماتے، ترغیب دیتے، تلقین فرماتے، ڈراتے. دیکھو عائشہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس خیال سے کہ چھوٹا ہے حوصلہ نہ رکھنا، ان گناہوں سے بھی بچنا، اس لیے کہ کل قیامت میں ان گناہوں کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی. تو احتیاط کی جاتی تھی. اللہ رب العزت نیکی کی اور پرہیزگاری کی زندگی ہمیں بھی اور اپنے گھروں میں بھی زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.